پیغام ماہ سیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ ارشاد رب العزت ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور خود رسول اللہ تم پر گواہ شاہد رہیں۔ عربی زبان میں وسط کا لفظ اعتدال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر میانہ روی ہے، اعتدال ہے، چاہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی میں ہو، آپ کے معتقدات میں ہو، آپ کے افعال میں ہو، آپ کی سیرت میں ہو، آپ کے کردار میں ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں ہو، اسے کہتے ہیں اعتدال، میانہ روی۔ اور اسلام نے ہمیں اعتدال پسندی، میانہ روی کا درس دیا۔ قرآن مجید بھی گواہ، سیرت پیغمبر اکرم بھی اسی کی عکاسی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور خود سرکار دو عالم کا فرمان ذی شان اسی بات کو ثابت کرتا ہے، جئتکم بالشریعۃ السہلۃ السمحہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک سہل شریعت لے کر۔ بعض روایتوں میں ہے بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور جو شریعت میں لایا ہوں وہ شریعت سہل بھی ہے، اور اس میں تسامح بھی موجود ہے، چشم پوشی، تجاملات، یہ تمام شریعت محمدیہ کا حصہ ہے۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان ذی شان، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرار نامی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں، مطلب نہ خود کو نقصان دینا ہے اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جب سے اسلام پھیلا اس وقت سے کچھ گمراہ قسم کے لوگ، مضلین، جو خود بھی ضال بھی تھے، مضل بھی تھے، ہر صدی میں، ہر دور میں ان کا جنم ہوتا رہا ہے، اور یہ لوگ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آشنا، واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے افراط و تفریط کے دامن کو اپنایا۔ افراط و تفریط یعنی اس کو عربی میں تطرف کہا جاتا ہے۔ نقطہ اعتدال سے جب بھی انسان تجاوز کرے گا تو یہ افراط و تفریط، یعنی کبھی دائیں طرف جھک گیا، کبھی بائیں طرف جھک گیا۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اعتدال، خط اعتدال، نقطہ اعتدال، نحن النمرۃ الوسطیٰ، درمیانی رستہ ہی کامیابی، سرفرازی سے ہمیں ہمکنار کرے گا، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع نے وضاحتیں کی ہیں اس مسئلے پر، اور خود پیغمبر اکرم کا ایک فرمان میں یہاں پہ پڑھوں گا اس حوالے سے۔ سرکار نے فرمایا، ہلک المتنطعون ثلاثا، ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ فرمایا۔ متنطع کسے کہتے ہیں؟ قال نووی، امام نووی نے فرمایا متنطع اس کو کہتے ہیں المتجاوزون الحدود فی اقوالہم و افعالہم، وہ لوگ کہ جو تجاوز کر جائیں حدود سے، اپنے اقوال میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایسے لوگ ہلاک ہیں کہ جو تجاوز کرتے ہیں حدود سے۔ وہ جو حدود خداوند کریم نے متعین کی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر ہی ہم حقیقی سچے مسلمان بن سکتے ہیں، وَإِلَّا ہم اپنے آپ کو
کسی گروپ کے زمرے میں شمار کر لیں جو کہ حقیقی اسلامی گروپ نہیں ہے، اسلام کی عکاسی نہیں کرتا۔ اسلام نے ایسے امور سے منع فرمایا ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے درمیان خلفشار انتشار کا باعث بنے۔ اس کے کچھ اہم اسباب ہیں جو میں یہاں پر مختصراً بیان کروں گا۔ تطرف، ایکسٹریمزم کے اہم اسباب، اس کی وجوہات، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تعصب۔ یہ لفظ تعصب عین صاد بے عصب سے نکلا ہے۔ یہ لفظ عصب عربی میں رگ کو کہتے ہیں، یہ جو انسان کے اندر رگیں چلتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ لغت میں ابتدا میں یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، مثلاً چاچا ہے، ماموں ہے، یعنی جن کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے ان کے لیے لفظ عصب استعمال ہوتا تھا۔ اور لفظ عصبہ قبیلے والوں کے لیے اسی لیے استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ قریبی ہیں۔ تو اصطلاح میں تعصب کسے کہتے ہیں؟ باطل اور ناحق طرفداری، باطل اور ناحق طرفداری اور عقل سے دور جانبداری کو تعصب کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، باطل اور ناحق طرفداری اور عقل، تعقل، تفکر، تدبر، تأمل سے دور ہٹ کر جانبداری جو بھی ہوگی اسے تعصب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مذموم صفت ہے، بری صفت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کسی بھی عقیدے، کسی بھی فکر، کسی بھی عمل، کسی بھی کردار کی غیر منطقی حمایت اور جانبداری مذموم حرکت ہے، اور یہی چیز تعصب کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تعصب موجود ہے۔ عرب، اچھا یہ آپ کلی طور پر دیکھ لیں، عرب عجموں سے کرتے ہیں، عجم عربوں سے کرتے ہیں، گورا کالے سے، کالا گورے سے۔ مسلمانوں کے جو فرق ہیں، ایک فرقہ دوسرے سے، دوسرا اس سے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر جانبداری۔ ہاں، آپ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے منطق کی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، استنباط کی بنیاد پر آپ کسی سے اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن سنی سنائی باتوں پر غیر منطقی، غیر اوکلائی امور کو سامنے رکھ کر اگر آپ اپنے گروپ کی، اپنے نظریے کی، اپنے کردار کی، اپنے سیرت کی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کی اگر آپ طرفداری کریں گے تو یہ عقلی کام نہیں ہے، یہ غیر اوکلائی کام ہے۔ نہ اسے اوکلائے عالم تسلیم کرتے ہیں، نہ اسے سیرت اوکلا تسلیم کرتی ہے، بلکہ یہ ایک جہالت کا، دور جاہلیت کا عملی نمونہ ہے یہ اس زمانے میں۔ دوسری وجہ اس کی ایک سبب جہالت، بے شعوری۔ انسان جب جاہل ہوگا، الجاہل فی نفسہ فہو من غیرہ اجہل، جو بندہ اپنے بارے میں جاہل ہے وہ دوسرے کے بارے میں تو اجہل ہوتا ہے۔ جہالت بھی اہم ترین سبب ہے تطرف کا، افراط و تفریط کا، جہالت ہے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ آج کے میں مثال دے رہا ہوں، کورونا کے دن چل رہے ہیں، خداوند کریم اس مہلک مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، عالم انسانیت کو اور خصوصاً ہمارے پیارے ملک پاکستان کو۔ مجھ سے کچھ بندوں نے خود کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو ایسے ڈھونگ بنایا ہوا ہے، کرونا نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں اور دوری رکھیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جہالت ہے، اس کی لا شعوری ہے، بے شعوری ہے۔ وہ بندہ ادراک کی قوت سے، عقل کی قوت سے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ شکوک اور شبہات، یہ بھی تطرف کا مین سبب بنتے ہیں۔ جب بندے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے تطرف کا۔ آخری چیز عدم برداشت، جب انسان کے اندر تحمل، حوصلہ، بردباری نہیں ہوگی، عدم برداشت ہوگی اور دوسروں کے نظریات کو وہ تسلیم نہیں کرے گا تو یہ چیز خود تطرف کا، افراط و تفریط کا باعث بنے گی۔ خداوند کریم ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس قسم کی یہ خود ایک تطرف اس زمانے کا وائرس ہے، یہ موذی مرض ہے، یہ کینسر اور ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خداوند کریم ہمیں افراط و تفریط کے چنگل سے اور آبسیب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امت وسط، اعتدال پسند، میانہ روی امت بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔